بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها صدق الله العلي العظيم. صلوات. ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق کی بات تم کرو تو تمہاری ہے کربلا. جس نے نبی کے دل پہ اتاری ہے آیتیں، جس نے نبی کے دل پہ اتاری ہے آیتیں، اس نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا. صلوات بر محمد والے محمد. نعرہ صلوات. سمت فرمائیے گا. میں سوئے کربلا جا رہا تھا، پڑھتا صلی علی چلتے چلتے. میں سوئے کربلا جا رہا تھا، پڑھتا صلی علی چلتے چلتے. پی رہا تھا موادت کے ساغر، آ رہا تھا مزہ چلتے چلتے. میں سوئے کربلا جا رہا تھا، پڑھتا صلی علی چلتے چلتے. شاہ کرب و بلا کی زیارت کرنے نکلا تھا میں اپنے گھر سے. شاہ کرب و بلا کی زیارت کرنے نکلا تھا میں اپنے گھر سے. جو قضا ہو گئی تھی نمازیں، ہو گئی وہ ادا چلتے چلتے. میں سوئے کربلا جا رہا تھا، پڑھتا صلی علی چلتے چلتے. کچھ قدم ہر بڑا شہ کی جانب، کچھ قدم شہ بڑے ہر کی جانب. کچھ قدم ہر بڑا شہ کی جانب، کچھ قدم شہ بڑے ہر کی جانب. بخش دی چند لمحوں میں شہ نے ہر کی ساری خطا چلتے چلتے. میں سوئے کربلا جا رہا تھا، پڑھتا صلی علی چلتے چلتے.
بغض حیدر تھا سینے میں جس کے وہ طواف حرم کر رہا تھا بغض حیدر تھا سینے میں جس کے وہ طواف حرم کر رہا تھا آئی تقدیر چکر میں ایسی سیدھا دوزخ گیا چلتے چلتے میں سوئے کربلا جا رہا تھا پڑھتا صلی علی چلتے چلتے شاہ کونین زینب کے بھائی تم نے توحید ایسے بچائی شاہ کونین زینب کے بھائی تم نے توحید ایسے بچائی ڈھونڈنے نکلا جو بھی خدا کو آ گیا کربلا چلتے چلتے ڈھونڈنے نکلا جو بھی خدا کو آ گیا کربلا چلتے چلتے اے یزید اب تجھے قید کرنے اے یزید اب تجھے قید کرنے طوق و زنجیر بیڑی اٹھائے اے یزید اب تجھے قید کرنے طوق و زنجیر بیڑی اٹھائے دیکھ شیر الہی کا بیٹا شام تک آ گیا چلتے چلتے میں سوئے کربلا جا رہا تھا نعرہ صلوات نعرہ صلوات رو کے خیمے میں زینب پکاری آج مہندی ہے قاسم تمہاری جاؤں 100 بار میں تم پہ واری آج مہندی ہے قاسم تمہاری لاؤ جلدی سے دولہا بناؤں تیری بارات کو میں سجاؤں لاؤ جلدی سے دولہا بناؤں تیری بارات کو میں سجاؤں گھر میں بیٹھی ہے دلہن بیچاری آج مہندی ہے قاسم تمہاری جاؤں 100 بار میں تم پہ واری آج مہندی ہے قاسم تمہاری یہ بتاؤ کہاں جا رہے ہو کس لیے دل کو تڑپا رہے ہو یہ بتاؤ کہاں جا رہے ہو کس لیے دل کو تڑپا رہے ہو
روک لو تم سواری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری، رنگ مہندی کا گہرا رچا ہے، ہاتھ میں دیکھو کنگن بندھا ہے، رنگ مہندی کا گہرا رچا ہے، ہاتھ میں دیکھو کنگن بندھا ہے، بات سن لو ذرا تم ہماری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری، جاؤں 100 بار میں تم پہ واری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری، آج مانجھے بیٹھانے کا دل ہے، تم کو دولہا بنانے کا دن ہے، آج مانجھے بیٹھانے کا دل ہے، تم کو دولہا بنانے کا دن ہے، بیبیاں راہ تکتی ہیں ساری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری، جاؤں 100 بار میں تم پہ واری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری، بیبیاں یاد کرتی ہیں تم کو، اپنی صورت تو دکھلا دو ہم کو، بیبیاں یاد کرتی ہیں تم کو، اپنی صورت تو دکھلا دو ہم کو، کہہ رہا ہے کوئی غم کی ماری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری، حور و بلما بھی آئے ہوئے ہیں، بادب سر جھکائے ہوئے ہیں، حور و بلما بھی آئے ہوئے ہیں، بادب سر جھکائے ہوئے ہیں، کس نے گردن تمہاری اتاری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری، جاؤں 100 بار میں تم پہ واری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری، رو کے کہنے لگا ذرہ ذرہ،
آسمان سے لہو آج برسا، کوئی خیمے سے بی بی پکاری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری، جاؤں 100 بار میں تم پہ واری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری۔ نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله النبي الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. صلوات عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک حسین چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکت ایسی ذات ہے کہ جو بھی ان سے وابستہ ہو جاتا ہے اسے صراط مستقیم مل جاتی ہے، اسے سچا راستہ مل جاتا ہے، اسے سیدھا راستہ مل جاتا ہے، وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے. اور یہ کربلا کا جو واقعہ ہوا، اس نے بھی انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑا، اور آج تک جو بھی اس کے بارے میں سوچتا ہے، ذرا سی فکر کرتا ہے، ذرا سا غور کرتا ہے، تو اس کے لیے حق اور باطل کا راستہ واضح ہو جاتا ہے. اس قدر اللہ نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو مرتبہ بخشا ہے کہ جو انسان کے وہم و گمان سے باہر ہے، انسان کی سوچ سے پرے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی جو قربانی ہے، جو امام کی قربانی ہے، وہ قربانی ہی ایسی ہے کہ اگر انسان ذرا سا غور کرے، بلکہ اگر میں لفظوں کو مختصر کروں تو یوں میں کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ امام حسین علیہ السلام کے پاس تھا، آپ نے سب اللہ کی راہ میں دے دیا. چاہے مال ہو، دولت ہو، چاہے اولاد ہو، جانثار ہوں،
بچے ہوں، حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام نے جو ظاہری عزت تھی اس کا بھی امام حسین علیہ السلام، اس کی بھی امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی ہے. ورنہ دیکھیں بعد شہادت امام حسین علیہ السلام اہل بیت حرم کا اسیر کیا جانا، چادروں کا چھینا جانا، کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا جانا، یہ کیا ہے؟ یہ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو دنیاوی اور ظاہری اعتبار سے جو ظاہری عزت تھی وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی. کیوں کہ اس کے دین کی آبرو بچ جائے. تو جو کچھ تھا وہ سب دے دیا. تو اب اللہ نے بھی یہ کہا کہ اے میرے حسین، جو کچھ تیرے پاس تھا تو نے سب کچھ مجھے دے دیا، تو اب جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب تیرا ہو گیا، وہ سب کچھ تیرا ہو گیا. دیکھیں میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. آپ کربلا میں نہیں تھے، ہم کربلا میں نہیں تھے. مسلم ابن اوسجہ تھے، حبیب ابن مظاہر تھے، اور نہ جانے کتنے ساتھی انصار تھے. وہ امام حسین کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہو گئے. ان کا ایک مرتبہ ہے، ان کی ایک منزلت ہے. ہم اور آپ نہیں تھے. ہم اور آپ اگر چاہیں کہ وہی درجہ ہم کو ملے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہم رکاب ان کے ساتھ شہید ہونے والوں کا ہے، کیسے ملے گا؟ کیا کوئی راستہ ہے؟ سوال ہے. بھائی ہم ہوتے تو ہم بھی جان قربان کرتے اپنی، ہم بھی امام کی نصرت کرتے، آپ بھی نصرت کرتے. تو اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ صاحب آپ یہ چاہیں کہ جو مرتبہ حبیب ابن مظاہر کا ہے، جو مرتبہ مسلم ابن اوسجہ کا ہے، جو مرتبہ جناب زہیر کا ہے، جو مرتبہ جناب سعید کا ہے، جو شہدائے کربلا کا مرتبہ ہے، وہ اگر آپ حاصل کرنا چاہیں تو کیا کریں گے؟ 8ویں امام امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، سمجھیں امام کی عظمت کو سمجھیں. 8ویں امام ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سوال کا جواب دیکھیے کتنا آسان ہے. فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان سرک ان تکون مثل ما لمن استشہد مع الحسین علیہ السلام. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں وہی ثواب ملے جو کربلا کے شہیدوں کو ملا ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہی ثواب ملے کہ جو حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں کو ملا، تو کیا فرمایا میرے مولا نے؟ 8ویں امام نے کہا اس کا راستہ یہ ہے، فَقُلْ عِنْدَمَا ذَكَرْتَهُ، جب بھی تمہیں حسین کی یاد آئے تم یہ کہو اے کاش مولا میں آپ کے ساتھ ہوتا، آپ کے اوپر اپنی جان نچھاور کر دیتا. فَقُلْ عِنْدَمَا ذَكَرْتَهُ، جب حسین کا نام آئے تب یہ تمنا ظاہر کرو، تب یہ خواہش ظاہر کرو، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. بتائیے یہ جملہ اتنا چھوٹا سا جملہ ہے، یہ دل سے اگر انسان کہہ دے مولا اے کاش میں بھی کربلا میں ہوتا، اے کاش میں بھی کربلا میں ہوتا. یاد اب سوچنے کی بات ہے کہ جب امام حسین کے لیے ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دینا آپ کو شہدائے کربلا کے ثواب تک پہنچاتا ہے. آپ سوچئے کہ یہ ثواب کس لیے مل رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے یہ نیت کی کہ میں حسین کے ساتھ ہوتا تو اپنی جان دے دیتا. تو جب یہ حسین کے لیے اس نیت کو کرنے کا یہ ثواب ہے تو اس حسین کی عظمت کیا ہوگی اللہ کی نگاہ میں، کہ جس کے لیے یہ جملہ کہہ دینے سے آپ شہدائے کربلا کے ثواب کے حقدار بن جا رہے ہیں.
تو اگر ذرا سی نسبت انسان اپنے حسین سے پیدا کر لے تو شہدائے کربلا میں شریک ہو جائے تو پھر اس حسین کی منزلت کیا ہوگی اللہ کی نگاہ میں؟ اس حسین کی منزلت کیا ہوگی؟ ایک درود بھیج دے پر محمد والے. عزیزان گرامی یاد رکھیں بنی امیہ کی جو ان کی مشینری ہے، جو ان کے پروپیگنڈے ہیں، انہوں نے واقعہ کربلا کا رخ موڑنے کی بہت کوشش کی ہے، بہت. لیکن ہماری جان قربان ہو جائے امام حسین علیہ السلام کی حکمت کے اوپر. یہ آپ نے سنا ہوگا، یہ ایک عقیدہ مسلمانوں میں رائج کیا گیا کہ جو کام بھی آج تک ہے، یہ بہت سے لوگوں کی زبان پہ بھی آ جاتا ہے کہ صاحب جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے وہ، جو کچھ بھی دنیا میں کام ہو رہے ہیں وہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ. آپ چاہے نیک کام کریں چاہے برا کام کریں، انسان تو مجبور ہے. انسان کیا ہے؟ مجبور ہے. یہ جو عقیدہ رائج کیا گیا یہ بنی امیہ نے رائج کیا ہے، بنی امیہ کے زمانے میں. آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ عقیدہ صحیح ہو کہ صاحب آپ چاہے اچھا کام کریں چاہے برا کام کریں سب اللہ ہی کر رہا ہے، اللہ ہی کروا رہا ہے، تو پھر آپ کو نماز پڑھنے کی کوئی جزا نہیں ملنی چاہیے، بھائی اللہ پڑھوا رہا ہے. اور چوری کرنے کی کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے کیونکہ بھائی اللہ کروا رہا ہے. بتائیے کوئی بھی گناہ آپ کریں، بھائی ہم تھوڑی کر رہے ہیں، اللہ کروا رہا ہے. غیبت کر رہے ہیں اللہ کروا رہا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں اللہ کروا رہا ہے. اچھا بات جو ہے وہ بڑی پتے کی ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں سننے میں بڑی بھلی معلوم دیتی ہے کہ بھائی جو کچھ انسان کرتا ہے وہ سب اللہ کے قبضے میں ہے، سب اللہ کروا رہا ہے. لیکن جس کو کہا جائے کہ پیکنگ اوپر سے بہت اچھی ہے لیکن اندر جو اس کے زہر ہے وہ زہر نامحسوس طور پر، لاشعوری طور پر لوگوں کے زہروں میں ڈالا. وہ اس کے پیچھے ریزن کیا تھا جو اس بنی امیہ نے اس عقیدے کو رائج کیا؟ وہ ریزن یہ تھا کہ بھائی کربلا میں اگر حسین کو قتل کر دیا یا حسین اگر شہید ہو گئے تو سب اللہ کی مرضی ہے. اگر یزید تخت خلافت پہ بیٹھا ہے تو یہ سب اللہ کی مرضی ہے. اللہ معاف کرنے والا تو ہے ہی، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے یہ عقیدہ پیش کیا گیا کہ جو کچھ کرتا ہے وہ سب اللہ کرتا ہے. اب آپ بتائیے نہ اگلتے بنتا ہے نہ نگلتے. کوئی اگر یہ کہ نہیں اللہ نہیں کر رہا ہے تو مصیبت. سادہ جو پبلک ہے اس کو سمجھانے کے لیے بنی امیہ نے یہ ایک اچھی سی پیکنگ کر کے یہ عقیدہ، جس کو عقیدہ جبر کہتے ہیں، کہ انسان تو مجبور ہے، انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کروا رہا ہے. بھائی تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اگر سب کچھ اللہ ہی کروا رہا ہے، امام حسین قتل ہوئے ہیں تو اللہ نے معاذ اللہ مثلا اللہ نے قتل کروایا ہے، یزید تخت خلافت پہ بیٹھا ہے معاذ اللہ وہ سب اللہ نے بٹھایا ہے. اگر ایسا ہی ہے تو اگر ہم آج یزید کے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں تو سمجھ لی یہ بھی اللہ ہی کروا رہا ہے. تو ایک تو جواب آپ کا یہ ہے صاحب کہ اگر سب کچھ اللہ ہی کروا رہا ہے تو جو ہم کر رہے ہیں تو یہ لعنت بھی ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ لعنت بھی اللہ ہی کر رہا ہے، تو آپ کو برا کیوں لگتا ہے؟ تو ایک تو یہ نقضی جواب ہوا، جیسے کو تیسے والا جواب. لیکن جو اس کا علمی جواب ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے انسان اس دنیا میں آیا ہے، اللہ نے اس کو ایک طاقت دی ہے، اس طاقت کے دینے کے بعد اسے دو راستے دکھائے ہیں کہ یہ صحیح راستہ ہے یہ غلط راستہ ہے. میری دی ہوئی طاقت سے تمہیں صحیح راستے پر چلنا ہے، غلط راستے سے بچنا ہے.
اگر انسان نماز پڑھے گا تو اپنے اختیار سے پڑھے گا، جھوٹ بولے گا تو اپنے اختیار سے جھوٹ بولے گا، عبادت کرے گا تو اپنے اختیار سے. میں سامنے کی مثال دے دوں، ہم نے ایک چاقو خرید کے آپ کو دیا کہ جائیے اسے آم کاٹ لیجئے اسے گھر پہ جا کر کے. آپ وہ چاقو لے کر کے گئے اور آپ نے گلا کاٹ دیا. ہم نے پوچھا بھائی آپ نے گلا کیوں کاٹا؟ کہا آپ نے صاحب چاقو ہی کیوں دیا تھا. جی اتنے یہ پولیس والے کھڑے رہتے ہیں چوراہوں پر، ان کو ایک ہتھیار دیا جاتا ہے، ان کو ایک طاقت دی جاتی ہے. یہ طاقت کس لیے دی جاتی ہے؟ صحیح راستے میں استعمال کرنے کے لیے یا غلط راستوں میں زندگیاں لینے کے لیے کہ جس کو چاہا بھون دیا؟ نہیں، ان کو جرائم کو روکنے کے لیے یہ طاقت دی گئی ہے، جرم کو پھیلانے کے لیے یہ طاقت نہیں دی گئی ہے. توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے. طاقت دینے کے بعد یہ نہیں کہا کہ اس طاقت سے تم جرم پھیلاؤ، یہ کہا ہے اس طاقت سے تم ہماری عبادت کرو. تو جو یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، سب کچھ اللہ کے نام پر ہو رہا ہے، سب یزید بھی اللہ کے نام پر اپنی تخت اور اپنی حکومت کو چلا رہا تھا، یہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے. یاد رکھیے اللہ نے ہم کو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ قادر ہے. اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں طاقت چونکہ دی ہے، لہٰذا ہم جو بھی کام کریں، اگر وہ طاقت نہ دیتا تو ہم یہ کام نہ کر سکتے تھے. لیکن اگر ہم اچھا کام کریں گے اس کے ذمہ دار بھی ہمیں، برا کام کریں گے اس کے ذمہ دار بھی ہمیں. نہ ہم اپنی عبادت کو اللہ پر تھوپ سکتے ہیں اور نہ اپنے گناہ کو اللہ پر تھوپ سکتے ہیں. اللہ کا کام ہے طاقت دینا، طاقت کے بعد اچھے راستے کا انتخاب کرنا ہے یا برے راستے کا انتخاب کرنا ہے، یہ انسان کے اختیار میں رکھا ہے. درود بھیجتے پر محمد و آل محمد. تبھی تو مزہ آئے گا بھائی عبادت کرنے میں، کہ بھائی اس نے عبادت کی ہے تو اللہ اس کو جزا دے گا، اس کو انعام دے گا، اس کو ایک مقام ملے گا. اور اگر مجبور ہے انسان کہ صاحب اس کو عبادت کرنا ہی کرنا ہے، جیسے فرشتے ہیں، کچھ جو رکوع میں ہے تو وہ رکوع میں، کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں. نہیں، انسان کی خاصیت ہی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے اور عقل دی ہے کہ اس عقل کے سہارے سے تمہیں غلط راستے سے رکنا ہے اور سیدھے راستے کی طرف جانا ہے. تو یہ انسان کو بہکانے کے مختلف راستے ہوتے ہیں. تو بنی امیہ نے یہ عقیدہ جبر رائج کیا، لیکن جو اہل بیت کے در سے وابستہ ہو گیا اس کو سچائی سمجھ میں آ گئی کہ حقیقت کیا ہے اور باطل کیا ہے. جو اہل بیت کے در تک نہیں آ سکا وہ نہیں، وہ اس لیے کہ اب دیکھیں اہل بیت اطہار نے کس طریقے سے اس کا مقابلہ کیا. خود امام سجاد علیہ السلام نے بھی اس کا مقابلہ کیا. درود بھیجتے رہو. جب دربار میں پہنچے ہیں تو خلیفہ وقت نے کہا، ظاہراً دربار کوفہ کی بات ہے، دربار شام کی، یا ابن زیاد ہے یا یزید، ظاہراً ابن زیاد. تو اس نے کہا کہ حسین کو اللہ نے قتل کیا. اس نے یہ جملے کہے امام سجاد کے مقابلے سامنے. دیکھا، لاکھ لاکھ شکر ہے اس اللہ کا جس نے تمہارے بابا کو قتل کیا. یہ کیا ہے؟ یہ اسی فکر کی عکاسی ہو رہی تھی. وہ اسی فکر، چونکہ پبلک بیٹھی ہوئی نا، دربار بھرا ہوا ہے نا، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ ثابت کرنا ہے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یہ سب نظام قدرت ہے. تو میرے مولا نے وہاں پہ مقابلہ کیا ہے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، لیکن جو اسلام کا سچا عقیدہ تھا میرے مولا نے مقابلہ کیا. اس نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے. میرے بابا کو اللہ نے نہیں قتل کیا ہے بلکہ تمہارے لوگوں نے قتل کیا ہے. لوگوں کو نہ بہکا. تو یاد رکھیے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو اور کربلا کے واقعے کو موڑنے کی بہت کوششیں کی گئی ہیں اور آج تک کی جاتی ہیں کوششیں. بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب مطالبہ کیا تھا اگر بیعت کا امام حسین علیہ السلام سے تو بیعت کر لینی چاہیے تھی معاذ اللہ.
کیوں بلا وجہ جو ہے وہ معاذ اللہ اس پہ اڑ گئے کہ نہیں ہم بیعت نہیں کریں گے، سب نے بیعت کر لی تھی؟ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں یہ. ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیعت کر لینی چاہیے تھی یزید کی، کیوں؟ کہ صاحب اگر بیعت کر لیتے تو شہید نہ ہوتے، بیعت کر لیتے جان بچ جاتی. ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ امام وقت جو ہوتا ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے نہیں آتا ہے، وہ اللہ کا پیغام بچانے کے لیے آیا کرتا ہے، وہ اللہ کی تعلیمات کو بچانے کے لیے آتا ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حسین بیعت کر لیتے تو جان بچ جاتی اور اتنی مصیبتیں نہ ہوتی اور یہ واقعہ کربلا وجود میں نہ آتا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ بھائی کہ اگر حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو تمہارا کیا بگڑ رہا تھا؟ یزید کا کیا بگڑ رہا تھا؟ یزید کا بھائی یزید کی بیعت تو کر لی تھی نا، سب لوگوں نے کر لی تھی، شام میں تقریباً سب لوگوں نے کر لی تھی، اطراف کے لوگوں نے سب نے کر لی تھی. کچھ گنے چنے لوگ تھے جنہوں نے نہیں کی تھی، انہی میں سے ایک امام حسین علیہ السلام تھے. تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ جب ساری دنیا نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین کو بھی بیعت کر لینی چاہیے تھی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ساری دنیا نے بیعت کر لی تھی تو یزید کو کیا پڑی تھی کہ حسین بھی بیعت کریں؟ یزید کو کیا پڑی تھی کہ حسین بھی بیعت کریں؟ اس لیے کہ سب لوگ بیعت کر چکے، حکومت تمہاری چل رہی ہے، چلاتے رہو، تمہارے باپ نے چلائی ہے، کوئی دقت نہیں تھی، کوئی مطالبہ بیعت اس نے نہیں کیا زبردستی. لیکن یہ بتاؤ کہ تم تخت خلافت پر آئے اور تمہاری بیعت لوگوں نے کر لی تو پھر حسین سے کیوں زبردستی ہے؟ شہید مطہری فرماتے، شہید مطہری کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ساری دنیا نے جو یزید کی بیعت کر لی لیکن پھر بھی یزید کو اصرار ہے کہ حسین ضرور بیعت کرے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یزید بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر ساری دنیا بھی بیعت کر لے اور حسین بیعت نہ کرے تو اس بیعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سب لوگوں نے بیعت کر لی ہے، ایک آدمی نے بیعت نہیں کی بھائی تو کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دو اس کو، جانے دو. یہ کیا زبردستی ہے کہ حسین تم بھی بیعت کرو، حسین تم بھی بیعت کرو ورنہ قتل کر دیں گے. اس کو معلوم ہے کہ جب تک حسین بیعت نہیں کریں گے تب تک کسی کی بیعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت کی بیعت ایک طرف ہے اور اکیلے حسین کی بیعت ایک طرف ہے. ایک درود بھیجتے پر محمد والے. ایک مرتبہ اور بہتر صلوات بھیجتے پر محمد. عزیزان گرامی، تو امام حسین علیہ السلام کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جس نے حق اور باطل کو بالکل کلیئر کر دیا اور جو وابستہ ہو جاتا ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دیکھیں اہل بیت اطہار کا جو در ہے یہ وہ در ہے کہ جہاں سے علم کے اور ہدایت کے چشمے پھوٹتے ہیں. ہدایت کی راہ میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے، کل میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، وہ ایک ہے حب دنیا. یہ حب دنیا تھی جو حسین کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کر رہی تھی. اگر ان کے دلوں میں حب دنیا نہ ہوتی، اقتدار کی لالچ نہ ہوتی، حکومت کی لالچ نہ ہوتی، دنیا پر اپنی حکومت چلانے کی لالچ نہ ہوتی تو پھر اتنا بڑا واقعہ وجود میں نہ آتا. تو یہاں پہ میں یہ بات عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ کوشش کریں اس دنیا میں آنے کے بعد کہ اپنے دل میں محبت دنیا سے وابستگی اتنا زیادہ اور اتنا گہرا کنیکشن نہ ہو کہ اگر کبھی ٹکراؤ ہو جائے اللہ کی محبت میں اور دنیا کی محبت میں تو انسان دنیا کی طرف نہ چلا جائے. حسین کی محبت میں، دنیا کی محبت میں تو دنیا کی طرف نہ کھنچ جائے، بلکہ ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے میرے مالک ہم سب کو اتنی ہمت اور طاقت دے کہ جس طریقے سے حر نے دنیا کو ٹھکرا کر کے حسین کا دامن پکڑ لیا، ہمیشہ ہم اسی طریقے سے حسین کے دامن سے وابستہ رہیں. اس لیے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے.
آج بھی میں نے کہیں عرض کیا کہ دیکھیں شیطان مختلف طریقوں سے انسان کو دبوچتا ہے، مختلف طریقوں سے دبوچتا ہے، مختلف طریقوں سے بہکاتا ہے، اسی میں سے ایک یہ ہے دنیا۔ اگر ہم دیکھیں حسینی ہونے کا ایک علامت یہ ہے کہ اگر ہمارے درمیان چھوٹے موٹے اختلاف پائے جاتے ہیں تو حسین کے نام پر ان اختلافات کو مٹا دیں، اس لیے کہ حسین کا نام اتحاد کا مرکز ہے، حسین کا نام لوگوں کو جوڑتا ہے، حسین کا نام لوگوں کو توڑتا نہیں ہے، لوگوں کو جدا نہیں کرتا ہے، لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتا ہے۔ جو نام حسین پر جمع ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پھر چھوٹی موٹی رنجشوں کو بھلا دینا چاہیے۔ میں یہاں پہ اس ایک جان بوجھ کے روک رہا ہوں کیونکہ میں یہاں پر آپ کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ اتنی گرمی میں آتے ہیں، آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ حسین کی محبت میں آ رہے ہیں، حسین کی ماں دکھیاری ماں کو پرسہ دینے آتے ہیں۔ حسین کیا چاہتے ہیں ہم سے اور آپ سے؟ حسین ہم سے اور آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ جتنے لوگ ہیں یہ سب حسین کے عزادار ہیں، مولا کے نام پر جان قربان کرنے والے ہیں۔ تو مولا یہ بھی چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے تم میرے نام پر جان قربان کرتے ہو ویسے ہی آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھو، ویسے آپس میں بھی ایک دوسرے کا خیال رکھو، ایک دوسرے کو نیچا مت دکھاؤ، ایک دوسرے کو ذلیل مت کرو، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالو، اس لیے کہ معاف کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، معاف کرنا اللہ کی صفت ہے۔ جو جتنا زیادہ معاف کرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ بڑا بنتا ہے۔ انتقام لینے سے انسان بڑا نہیں بنتا، معاف کرنے سے بڑا بنتا ہے، اور اللہ اسی وجہ سے بڑا ہے کیونکہ اللہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کیونکہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا اسی لیے سب سے بڑا ہے وہ۔ اگر وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ اگر کھٹاکھٹ ہمیں سزا دینے لگے تو پھر وہ بڑا کہاں رہ جائے گا؟ بڑا تو اس کو کہتے ہیں جس کے اپنے الفاظ ہیں، جس کے دل میں جتنی زیادہ جگہ ہوگی، جس کا دل جتنا بڑا ہوگا، جس کی فکر جس کی سوچ جتنی زیادہ بڑی ہوگی، ہے نا؟ دیکھیے کوئی آپ کے کنبے کو موت کے دہانے تک پہنچا دے اور آپ سے معافی مانگے پھر وہ بعد میں، تو ہم ہچکچائیں گے نا، ہو سکتا ہے اس کو پٹک دیں اٹھا کر کے، لیکن ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ حسین نے اس حر کو معاف کیا ہے کہ جس حر نے حسین اور حسین کے کنبے کو شہادت کے اور موت کے دہانے تک پہنچایا۔ اب اس سے بڑی تو مثال نہیں ہو سکتی نا۔ تو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں، اس لیے کہ جو ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ رکھتا ہے اللہ اس کو معاف کرنے کا زیادہ جذبہ رکھتا ہے۔ میں یہ بات تھوڑی سی اوپن کروں، ایک مرتبہ درود بھیج دے بر محمد وآل محمد۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کی صفت کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے غفور الرحیم ہے کہ نہیں؟ کبھی اس نے کہا کہ ہم معاف نہیں کریں گے؟ نہیں، اس نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جب بھی تم میری بارگاہ میں آ جاؤ گے ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ روز آپ جب نماز پڑھتے ہیں، روز دو سجدوں کے درمیان کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ پاک مجھے معاف کر دے، اللہ پاک مجھے معاف کر دے، اللہ اکبر، پھر اٹھتے ہیں، پھر اگلی رکعت میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ پاک معاف کر دے، اللہ پاک معاف کر دے۔ یہ کس نے بتایا آپ کو کہ یہ دو سجدوں کے بیچ میں یہ کہو؟ کس نے بتایا؟ یہ اللہ نے تو تعلیم دی ہے کہ تم جب بھی میری بارگاہ میں آؤ تو کیا کرو؟ مغفرت طلب کرو، یعنی جو تم نے گناہ کیے ہیں
جو خطائیں تم سے ہوئی ہیں انہیں معاف کرو، انہیں معاف کرو، کرواؤ ہم سے. اگر اسے معاف نہ کرنے ہوتے تو یہ معاف کروانے کی تعلیم کیوں دیتا؟ وہ کیوں کہتا بھائی بار بار یہ کہو؟ یہ بار بار جو وہ کہلوا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بخشنے کے لیے بیٹھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہے. بس انتظار اس بات کا ہے کہ انسان سچے دل سے اس کی بارگاہ میں آ کے شرمندہ ہو جائے، شرمندہ ہو جائے. کبھی سنا آپ نے کسی سے بھی کہ کسی نے یہ کہا کہ صاحب اگر آپ 40 سال کے ہو گئے تو بس اس کے بعد اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا؟ کبھی سنا کسی مجلس میں، کسی مولانا سے، کسی حدیث میں یا کسی روایت میں یا قرآن کی آیت میں؟ کبھی نہیں سنا ہوگا. بھیا 50 کے ہو گئے تو قبول نہیں ہوگی، 60 کے ہو گئے تو قبول نہیں. سنا کبھی ایسا؟ نہیں، کبھی نہیں. اس نے کہا جب تمہیں ہدایت مل جائے، جب بھی تمہیں یہ احساس ہو جائے، جب بھی تم شرمندہ ہو جاؤ، رات کے سناٹے میں آ جاؤ، دن کے اجالے میں آ جاؤ، کوئی ٹائم باؤنڈیشن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، ہم تو انتظار کر رہے ہیں، آ جاؤ. اللہ کو بڑا پیار ہے آپ سے، اللہ کو بڑی محبت ہے آپ سے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہے صرف کہ چونکہ یعنی انسان سوچے کہ جب ماں کی ممتا کا یہ عالم ہے تو اس کی محبت کا کیا عالم ہوگا کہ جس نے ماں کو پیدا کیا، جس نے ماں کو بنایا. اچھا، جب یہ بات یہاں تک آ گئی تو اللہ کی صفت ہے معاف کرنا، اللہ کی صفت ہے معاف کرنا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب میری صفت ہے معاف کرنا تو بندوں کی بھی یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کریں. جب بندے ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں تو وہ بندہ مظہر صفات الہی بن جاتا ہے. یعنی وہی صفت جو اللہ کی ہے، وہی صفت اس بندے کے اندر جب پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ فخر کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے کہ جو دل میں نہیں رکھتا ہے، دوسروں کو جلدی سے معاف کر دیتا ہے. جب یہ معاف کر رہا ہے تو بھلا میں اس کے گناہوں کو کیوں نہ معاف کروں. ایک درود بھیج دے پر محمد والے محمد. عزیزان گرامی، نجات کے راستوں میں سے ایک یہ راستہ ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں. گھروں میں، بیوی بچوں میں، بھائی بہنوں میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے، رنجش ہو جاتی ہے، یا اب میں بہرحال آپ مثالوں میں جاؤں گا تو بہت وقت لگ جاتا ہے. ہر آدمی اپنے گھر میں جا کے دیکھے اس بات کو. خواتین بھی ایک دوسرے سے ناراض نہ ہو، شوہر بیوی سے ناراض نہ ہو، بیوی شوہر سے ناراض نہ ہو. ناراضگی ہو بھی جائے تھوڑی دیر کی ہے، ختم کر دیں. یہی سوچ لیں کہ مثلاً بی بی زینب سے کہیں کہ میں آپ کی کنیز ہوں اور یہ بھی میرے شوہر ہیں، یہ بھی آپ کے عزادار ہیں. یا حضرت زینب میں نے آپ کی محبت کی خاطر سب کچھ درگزر کر دیا. آپ کو ایک انرجی ملے گی اندر سے، ایک طاقت ملے گی اندر سے. اسی طریقے سے ہم مردوں سے بھی گزارش کریں گے، چھوڑ دیں، کسی بھی چیز کو تلانی نہ کریں، کسی بھی چیز کو بہت زیادہ کھینچے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سب حسین کے نام پر ایک اکٹھے ہوئے ہیں، امام حسین کے نام کی خاطر. جب انسان ایک دوسرے کو معاف کرے گا، جب انسان ایک دوسرے کو بخشنے کا جذبہ رکھے گا، تبھی یہ کہتے ہوئے اچھا لگے گا اللہ سے، اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ورنہ ادھر ہم انتقام لیتے رہیں ایک دوسرے سے اور ہم اللہ سے کہیں کہ صاحب وہ ہمیں معاف کر دے، تو اللہ پلٹ کے کہے گا تو نے میرے بندے کو معاف کیا تھا؟ کیا تم نے میرے بندوں کو معاف کیا کہ جو مجھ سے معافی مانگ رہے ہو؟
ہمارا منہ نہیں ہے, ہم کیسے کہتے ہیں اللہ سے کہ ہمیں معاف کر دے. ہم تو انتقام لے رہے ہیں, ہم تو معاف کرنے رہے, اللہ سے کرے معاف کر دے. اللہ کو بھی لطف آئے گا اس بندے کو معاف کرنے میں. اور میں کہتا ہوں کہ شاید بندے کو معافی مانگنے کی ضرورت بھی نہ پڑے اللہ سے, جب اللہ یہ دیکھے گا کہ ہاں یہ سب کو معاف کر دیتا ہے, یہ دل میں نہیں رکھتا ہے, جاؤ کتنے بڑے سے بڑا جرم, ٹھیک ہے جاؤ کوئی بات نہیں. پھر آپ دیکھیے گا آپ کے دل کو بھی سکون ملے گا, آپ کے دل کو بھی ایک اطمینان ملے گا کہ ہاں, اس لیے کہ آپ جتنی رنجش یا اگر کسی کی طرف سے کوئی غلطی اپنے دل میں رکھیں گے, بالکل ویسے ہی ہے کہ آپ نے اپنی مٹھی میں ایک انگارہ بند کر رکھا ہے اور مٹھی بند کر رکھی ہے آپ نے کس کے. بہتر ہے کہ مٹھی کھول دیں, آپ انگارہ گرا دیں, سکون ملے گا. جو بھی ہمیشہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں, اس لیے کہ اہل بیت کی سیرت یہ ہے, اس لیے کہ اہل بیت کی سیرت یہ ہے کہ وہ معاف بہت جلدی کرتے ہیں. کیوں اہل بیت کی سیرت ہے؟ کیونکہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف بہت جلدی کرتا ہے. دعا کمیل میں ارشاد ہوتا ہے آخر میں, یا سریع الرضا, اے وہ رب جو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے, اے وہ اللہ جو بہت جلدی خوش ہو جاتا ہے, اے وہ اللہ جو بہت جلدی معاف کر دیتا ہے. اہل بیت کی سیرت یہ ہے. عزیزان گرامی, آپ کو معلوم ہے یہ کہ امام حسن علیہ السلام کے پاس وہ شخص آیا جو الٹا سیدھا کہہ رہا ہے, گالیاں دے رہا ہے, لعنت بھیج رہا ہے, شام سے آیا تھا, دشمن تھا. دیکھیں معاف کرنے کے کتنے فائدے ہوتے ہیں. تو جو امام کے چاہنے والے تھے انہوں نے کہا مولا اس کو سبق سکھا دیں. کہا نہیں, یہ ہماری معرفت نہیں رکھتا ہے, یہ ابھی ہمیں جانتا نہیں ہے. ادھر سے گستاخیوں پر گستاخیاں ہوتی جا رہی ہیں اور ادھر سے کرم پر کرم ہوتا جا رہا ہے. آواز دی, ایسا لگتا ہے کہ تم مسافر ہو, تمہیں کھانے کی ضرورت ہے, آؤ تمہیں کھانا کھلا دیں. ایسا لگتا ہے تمہیں سواری کی ضرورت ہے, آؤ تمہیں سواری دے دیں. ایسا لگتا ہے تمہیں گھر کی ضرورت ہے, آؤ تمہیں گھر دے دیں. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے, اب سواری دینے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے آج آپ کسی کو ایک کار گفٹ کر دیں, یوں سمجھیے, ایسے سمجھیے. آپ نے گھوڑا دے دیا, کھانا کھلایا, لباس دیا, سب کچھ. وہ تو ہکا بکا, میں ان کو گالیاں دے رہا ہوں اور یہ عطاؤں پر عطا کرتے چلے جا رہے ہیں, یہ اپنے کرم پر کرم. ایک مرتبہ اس نے آواز دی کہ جب میں یہاں پر آیا تھا تو سب سے بڑا دشمن آپ کا تھا, اور جب یہاں سے جا رہا ہوں تو آپ سے بڑا دوست میرا کوئی نہیں ہے. یہ کہاں سے تبدیلی آئی؟ یہ معاف کر. اگر امام بھی انتقام لے لیتے تو وہ چیز ختم نہیں ہو سکتی تھی. دشمنی کا جواب محبت سے دیا, گستاخی کا جواب محبت سے دیا. تو جب آیا تھا تو اس نے اعلان کیا کہ جب میں آیا تھا آپ سے بڑا دشمن کوئی نہیں تھا, جب یہاں سے جا رہا ہوں تو آپ سے بڑا دوست کوئی نہیں ہے. یہ ایک درود بھیج دے پر محمد والے. کردار میں جو طاقت ہوتی ہے اس طاقت کا مقابلہ کسی چیز سے نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ کربلا والوں نے جو کردار پیش کیا ہے آج تک اس کردار کی رمق باقی ہے, روشنی باقی ہے. آج بھی اس کردار کو جو بھی دنیا کے سامنے پیش کر دیتا ہے لوگ اس طرف کھنچ کے چلے جاتے ہیں. عزیزان گرامی, امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں, اور امام حسین نے نہیں, جو بھی امام کے ساتھ تھے سب نے وہی کردار پیش کیا ہے. عزادارو, آج 5 محرم آ گئی اور امام حسین علیہ السلام نے, بس جناب اون محمد کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں آج کہ کس طریقے سے ان بچوں نے کردار پیش کیا ہے, کس طریقے سے حسین کے ان بھانجوں نے کردار پیش کیا ہے. زینب کے لاڈلوں نے کیسے کربلا کے میدان میں اپنا کردار پیش کیا ہے. اللہ اللہ, آپ دیکھیں کہ جب روز عاشور نمودار ہوا ہے, بلکہ یوں کہا جائے شب عاشور ہی سے زینب اپنے دونوں بچوں کو اپنے سامنے بٹھا کر کے یہ سمجھا رہی تھیں کہ اے بیٹا اون محمد, تم جانتے ہو کہ کل کون سا دن ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کل قربانیوں کا دن ہے؟ اے بیٹا دیکھو, ایسا نہ ہو کہ فاطمہ کے بیٹے پر کوئی آنچ آ جائے. اس سے پہلے کہ فاطمہ کے بیٹے پہ آنچ آئے اپنی جان کو نچھاور کر دینا. اے میرے لاڈلو, اگر تم نے ایسا نہ کیا تو دیکھو تمہیں دودھ نہ بخشوں گی. یہ وہ کردار ہے کربلا کے.
بچوں نے کہا اماں جان آپ بالکل نہ گھبرائیں، بس آپ مامو جان سے اجازت دلوا دیجئے گا، پھر دیکھیے گا کہ ہم کیسے اپنی جان کو اپنے مامو جان پہ قربان کرتے ہیں۔ اور جب صبح نمودار ہوئی ہے تو بچوں نے مامو جان کے پاس آنا شروع کیا، آواز دی مامو جان آقا ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ خدا کسی ماموں کے اوپر ایسا وقت نہ لے کر کے آئے کہ اس کے ننھے ننھے بھانجے اس کے سامنے ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر کے موت کی اجازت مانگے۔ کیا گزر جاتی ہوگی حسین کے کلیجے پر، دونوں بچوں کو گلے سے لگا لیتے ہیں، اے میرے لاڈلو حسین تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دے۔ اللہ اللہ، عزادارو جب اجازت نہ ملی تو بچے پریشان ہوئے، اور پریشان ہونے کے بعد اماں کی خدمت میں آیا، آواز دی اماں ہم آقا کے پاس جاتے ہیں، اجازت نہیں ملتی، اجازت نہیں ملتی۔ بس ایک مرتبہ زینب اٹھی، ایک ہاتھ میں اون کا ہاتھ پکڑا اور ایک ہاتھ میں محمد کا ہاتھ پکڑا، اپنے ماں جائے کے پاس آئی، آواز دی اے میرے ماں جائے یہ بتا زینب سے کیا خطا ہو گئی ہے، میرے لاڈلوں کو مرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ کوئی حسین کے دل سے پوچھے، عجب نہیں آواز دی ہوئے میری بہن زینب، یہ کیا تم فرمائش لے کے آئی ہو؟ کیسے میں ان لاڈلوں کو، کیسے ان گود کے پالوں کو؟ اجرکم اللہ، اجازت ملی عزادارو۔ بس ایک مرتبہ انو محمد میدان میں پہنچے ہیں، میدان میں پہنچنے کے بعد دونوں ایک ساتھ لڑتے جا رہے ہیں، دونوں ایک ساتھ لڑ رہے ہیں، اور جس طرف جاتے ہیں دشمن پسپا ہو جاتا ہے، فوجیں پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ اللہ اللہ، نہ جانے کتنوں کو واصل جہنم کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو سامنے لاکھوں کی فوج ہے اس کے پاس پانی کی کمی نہیں ہے، وہ پیاسے نہیں ہیں۔ ایک فرق یہ ہے نا کہ وہ تو شکم سیر ہے، وہ پیاسے تھوڑی ہیں، لیکن زینب کے لاڈلے حسین کے بھانجے 3 دن کے بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں۔ کب تک لڑتے، کب تک لڑتے؟ ایک مرتبہ دشمن نے آواز دی کہ یہ دونوں شہزادے جب تک ایک ساتھ لڑتے رہیں گے ان سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے علی سے داد شجاعت لی ہے، انہوں نے عباس سے جوش شجاعت اور فن شجاعت سیکھے ہیں۔ بس عزادارو، ایک پلاننگ کے تحت دونوں بچوں کے درمیان جدائی ڈالی گئی، گھوڑے دوڑائے گئے، اون ایک طرف ہو گئے، محمد ایک طرف ہو گئے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھ نہ پاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بھائی لڑتے لڑتے فرات تک پہنچا تو دوسرے بھائی نے آواز دی، بھیا دیکھو فرات تک پہنچ تو گئے ہو لیکن خبردار فرات کے قریب نہ جانا، خیمے میں علی اصغر پیاسا۔ اے بھیا خیمے میں حسین کی 4 سال کی بچی سکینہ پیاسی ہے، اجرکم اللہ۔ بس عزادارو ایک وقت وہ بھی آیا، یہ دونوں پیاسے بچے آخر کب تک لڑتے ہزاروں کی فوج سے؟ ایک وقت آیا زخمی ہو کر کے زمین کربلا پر گرے۔ ایک مرتبہ ماموں کو آواز دی، آقا ہماری مدد کو آئیے۔ ابھی علی اکبر زندہ تھے، ابھی عباس زندہ تھے۔ ایک مرتبہ دوڑ کے عباس مقتل میں پہنچے۔ ایک مرتبہ ایک لاشے کو حسین نے اٹھایا، ایک لاشے کو عباس نے اٹھایا، دونوں لاشیں خیمے میں آئے۔ زینب انتظار کر رہی تھی، فضہ نے آ کے بتایا، اے زینب، اے شہزادی آپ کے لاڈلے آ گئے۔ اللہ اللہ، آپ کے لاڈلے آ گئے۔ زینب نے کہا، رے میں نے تو انہیں قربان ہونے کے لیے بھیجا تھا کہ یہ زندہ واپس آ گئے۔ فضہ نے ہاتھوں کو جوڑا، اے شہزادی ذرا چل کے تو دیکھیے۔ اب جو زینب آئی یہ کیا دیکھا؟ خون میں نہائے ہوئے 2 لاشیں ہیں۔ بس ایک مرتبہ ایک طرف اون کے لاشے کو رکھا، ایک طرف محمد کے لاشے کو رکھا، بیچ میں زینب بیٹھ گئی، سر کو مالک کی سجدے میں رکھ دیا، آواز دی ربنا تقبل منا، اے میرے اللہ زینب کی یہ چھوٹی سی قربانی قبول کر لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے ذنب قضائہ و تسلیما لامرہ،
سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہماری عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہمیں سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہمارے اعمال سے ہمارے زمانے کے امام کو راضی اور خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔